دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، کیا بن گئے ہو، کیسے جی رہے ہو. یہ تم نہیں ہو سکتے. تم یہ انسان نہیں بننا چاہتے تھے جو آج تم ہو. تم تو وہ انسان تھے جو اللہ کی نافرمانیوں سے کانپ اٹھتا تھا، جس کو اللہ سے گہری محبت تھی، جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کر اپنے اللہ کے لیے جان دے گا، اپنے اللہ کو اپنا دوست بنائے گا. راہ چلتے کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آتی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، کوئی کانٹا، کوئی نوکیلی چیز، تو تم اسے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. تم تو وہ انسان ہو کہ جس پر جب کوئی ظلم ہوتا تھا تو آسمانوں کو دیکھتا تھا. ہاں میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کی پہچان نہیں تھی تمہیں، لیکن پھر بھی تم آسمان کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جسے پتا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. یاد کرو وہ دن جب تم اللہ کا نام پڑھ کے سوتے تھے، اللہ کا نام پڑھ کے اٹھتے تھے، کہ جو اللہ کے نام پہ جھوٹ کو بھی سچ مان لیتا تھا. جب کوئی کہتا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایسا نہیں کیا، تو تمہارا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. کیا محبت تھی نا. تم تو وہ انسانوں جیسے ہی پیدا ہوئے تو تمہارے کانوں میں جو پہلا نام تمہیں سنوایا گیا وہ اللہ کا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن آج دیکھو اپنی حالت، غور کرو خود پہ، کیا بن چکے ہو، کیا ہو گیا تمہیں. کیا وہ اللہ صرف بچپن میں ہی تمہارا اللہ تھا؟ کیا آج اس اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمہیں؟ رہ لو گے اس کے بغیر، جی لو گے اس کے بغیر؟ نہیں. جو آج تم ہو تم یہ نہیں ہو سکتے. خود ہی سوچ لو. ہاں بچپن میں جو انسان جب کسی راستے سے گزرتا اور اسے کوئی ایسا کانٹا یا کوئی نقصان دینے والی چیز نظر آتی تو وہ اس نیت سے اٹھا لیتا کہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. اور آج جوانی کے ایام میں وہی انسان لوگوں کو دھوکے دے کر، لوگوں پہ ظلم کر کے، لوگوں سے جھوٹ بول کے، لوگوں کے دل توڑ کے، لوگوں کو ذہنی مریض بنا کے، لوگوں کو الجھا کے کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ انسان یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نوجوان جب اسے سمجھ نہیں تھی بچپن میں اللہ اکبر کی صداؤں پہ جو مسجد کی طرف بھاگتا تھا، آج وہ جوان ہونے کے بعد، اس کی سوچ اور سمجھ بحال ہونے کے بعد کیسے اپنے رب کی آواز پر اس کے گھر نہیں جا سکتا؟ یہ تم نہیں ہو بڑی. وہ انسان جو کبھی یہ سوچتا تھا کہ اے جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا. اور آج وہی انسان دو باتیں بولنے کے بعد تیسری بات میں گالی کا استعمال کر رہا ہے، جھوٹ سے اپنی دنیا بنا رہا ہے، بے حیائیوں کو کر رہا ہے، اگر کر نہیں رہا تو بے حیائیوں کو دیکھ رہا ہے. دنیا ایسے ہی کرتی ہے، تمہاری اصلیتوں کو غائب کرتی ہے، تمہیں خود سے جدا کرتی ہے، تمہیں تمہارے اصل روپ سے بیگانہ کرتی ہے. تمہارا اصل روپ تو اللہ سے جڑنا چاہتا ہے. تمہارے اندر کا انسان جو کہ ریئل انسان ہے وہ تو اللہ کی عبادت کوئی مجرے کر کے فالوورز بنا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو ننگا کر کے فالوورز بنا رہا ہے. اور یہ فالوورز نہیں بنا رہا، یہ لوگوں کے ڈیزائر سے کھیلا جا رہا ہے یار، لوگوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے. اور لوگ بھی اندھے ہیں نا، لوگ بھی پاگل ہیں کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی زندگیوں سے ان کی قیمتی دولت یعنی اللہ کا تعلق نکل رہا ہے. لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس لڑکی کے جسم کو دیکھنے سے مزہ آتا ہے، اس کے فگر کو پوائنٹ کرنے سے، اس کی باڈی کو ایکس رے کرنے سے نا ڈیزائرز بڑی ہٹ ہوتی ہیں. یار جب بندہ ڈائیلاگ مارتا ہے، جب بندہ سوشل میڈیا پر آ کر سو کولڈ بدماش بنتا ہے نا تو اس کے بڑے فالوورز بنتے ہیں، بڑا پیسہ آتا ہے اس کے پاس، یہ وہ فلاں. تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اوپر آسمانوں پر بھی تو ایک نظام چل رہا ہے نا. یہ دو فرشتے بھی تو ویسے نہیں بیٹھے نا، یہ بھی تو کسی وجہ سے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو کچھ کر رہے ہیں نا. اگر تم گندگی میں منہ مار رہے ہو تو تمہاری گندگیوں کو لکھنے والے بھی یہ لوگ ہیں نا. ایکچولی میں ہماری وہ آنکھ اندھی ہو چکی ہے جس آنکھ نے ہمیں آخرت دکھانی تھی. ہمارا وہ ضمیر مر چکا ہے جس ضمیر نے اللہ کی پہچان کروانی تھی. اور یہ کیسے ہوا؟ ایسے نہیں ہوا، ہم نے خود اپنے ضمیر کا گلا دبایا، ہم نے آنکھوں کی لذتوں سے اپنے ایمان کو اپنی زندگیوں سے نکالا. دن رات گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے، دن رات بے حیائیوں کو کرتے ہوئے اور بے حیائیوں میں منہ مارنے کی وجہ سے ایمان جیسی پاک صاف دولت، قیمتی دولت کو اپنے جسموں سے، اپنی روحوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے دلوں سے نکال کے باہر پھینک دیے. آج دیکھو مسلمان کو، سب سے پہلا دین جو بدنام کرے گا مسلمان کرے گا. مسلمان بے غیرتیوں میں انوالو ہو گئے. دنیا والے کہتے ہیں کہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تمہارے گناہ ایک سجدے کی مار ہے، ایک آنسو کی مار ہے. یہ تم نے اللہ کے سامنے لمبا سا سجدہ کیا، تنہائیوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریئلائز کروا کے رو لیے، دیٹس اٹ، سب کچھ ختم. ایسے ہو گئے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے. اب اتنی بڑی بڑی اپورچونٹی کو تم کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہو؟ اگر تمہارا رب چھوٹی سی ایفرٹ پہ تم سے راضی ہونے کو تیار ہے
تو یار تمہیں کر لینی چاہیے یہ ایفرٹ اللہ کے لیے، تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے نا۔ کل پرسوں ترسوں پہ تو وہ کام چھوڑے جاتے ہیں جن کا ایک دن میں ہونا پاسبل نہیں ہوتا۔ ارے یار تمہاری مغفرت کا معاملہ تو چند سیکنڈ کی گیم ہے، 5-10 منٹ کی دل سے ایک دعا کرنی ہے اور اللہ رب العزت نے تیرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دینے ہیں۔ پلیز نا یار، یہ گناہوں کی زندگیوں میں کس نے سکون پایا ہے آج تک جو تم پالو گے؟ یہ لذتیں، یہ شہرتیں، یہ نام، بہت سارے لوگ کما کے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کے ہاتھ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا۔ یار تمہیں ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا۔ تمہیں ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہے نہیں، پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔ جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے، یا 2-4 لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق دے سکتا ہے، یا چند لوگوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے؟ ارے یار حامی تو بھرو، ایک قدم تو اٹھاؤ، تمہارے پہلے قدم پہ ہی تمہاری منزل ہے۔ بس یہ پہلا قدم اٹھانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، نفس اور شیطان کی باتوں میں چونکہ آیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ سٹیپ نہیں اٹھا پاتا۔ باقی کے سارے سٹیپس تو پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، لیکن ایک محبت ہے جو تمہارے لیے میرے دل میں، ایک چاہت ہے، ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے۔ تو یار اگر بائی چانس یہ کلمہ پڑھی لیا ہم نے تو آؤ اب اس کے یقین کا سفر شروع کریں۔ جس شیطان اور جس نفس کو تم نے بہت بڑی طاقت سمجھا ہوا ہے نا، جسے تم ہر 2 منٹ بعد بلیم کر رہے ہوتے ہو کہ یہ کام نفس نے کروایا، یہ کام شیطان کی وجہ سے مجھ سے ہوا، وغیرہ وغیرہ، وہ نفس اور وہ شیطان جسے تم بہت بڑی بلا سمجھ رہے ہو، تمہارے ایک ارادے سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں اس ایک ارادے سے غافل رکھنے کے لیے وہ 2 منٹ بھی سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس بندے کی نظر اس دنیا سے ہٹ گئی، اگر اس بندے نے وہ خواہشیں جس میں ہم نے اس کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، وہ محبتیں جن محبتوں کو ہم نے اس کے لیے ضروری بنا کر اسے اس میں مصروف رکھا ہوا ہے، اگر ایک دفعہ یہ ان ساری چیزوں سے پیچھے ہو گیا، نکل گیا، تو اسے وہ رب نظر آ جائے گا جو اپنی قدرتوں کی وجہ سے، اپنے معجزوں اور نشانیوں کی وجہ سے ظاہر ہے، اور یہ وہ ایک ارادہ کر لے گا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں یار، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان قریب میں مرنے والا ہوں، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں، اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ تو جس بھی انسان کو جب یہ یاد آتا ہے نا کہ اس نے اللہ سے ملنے جانا ہے تو پھر وہ بھرپور تیاری کر کے ملنے جاتا ہے، یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں چلا جاتا۔ تو رب سے ملنے کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اس کی عبادت، اس کی یاد، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کے ساتھ کچھ لمحے گزارنا۔ انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے لیکن اللہ انسان سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی نیت سے واقف ہے۔ جب جہاں جیسے جسے تھوڑی سی بھی اللہ کی یاد آ گئی نا، تھوڑا سا بھی اللہ کا احساس ہو گیا کسی کو، بن مانگے ہدایت کے فیصلے ہو جانے ہیں اس کے لیے۔ آپ ذرا خود کو نکالے تو صحیح اس دنیا کے مشغلوں سے، دل کی گہرائی سے صرف ایک آواز، کبھی تنہائی میں، لیٹے بیٹھے، جس بھی پوزیشن میں ہو یار، لیکن سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی کمی کو فیل کر کے ایک آواز اپنے رب کو دو۔ اس ایک آواز پر تیری دنیا اور آخرت کے فیصلے نہ ہوئے نا تو کہنا